اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان الحرمین پاکستان 3 شعبان گروپ جناب حور علیہ السلام کے روضے کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ کو جلدی علی ہوں گے منتظر، اے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، اللہ کہہ رہا ہے طبلہ نہیں قبول، اللہ کہہ رہا ہے طبلہ نہیں قبول، زہرا کے دشمنوں پہ طبلہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، 9 لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر کیا کہنے، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اب سے کچھ دیر میں زری کی زیارت کرائی جائے گی۔ جو دیکھنے والے مومن ہیں ساتھ رہیں، انشاءاللہ زری جناب حور کی زیارت کرائی جائے گی۔ رگڑتا ہی رہ گیا، جنت میں وہ چلا گیا، توبہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے نیام میں، عباس کے کلیج کو ٹھنڈا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کی
بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا عبد الصالح رسول اللہ فاطمة الزہرا سید الصالح. السلام علیکم یا حر الزید الریحائی. اللہم صلی علی محمد وآل. اندر 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 چلیں. مارتے ابھی مجلس ہوگی نا, تھوڑی سی بریفنگ دے دیں یہاں کے حوالے سے, جناب حر کے حوالے سے. جینٹس کے اندر ہاں چلیں. مشکل رمات آ جائیں کاروان الحرمین زیارت کر کے اس طرف اندر کی طرف آ جائیں. ہاں موسیٰ اور جو تھا اس نے دیکھا کہ جو جنگ صفین ہے اب معاویہ شکست میں بدل جائے گی. وہ یہ کہ ایک شخص تھا داؤد دمشقی. داؤد دمشقی ہم سبھی تھا امیر شام کی. امیر شام کی شکل تھا اور وہ امام حسین کے ہاتھوں مارا گیا. وہ ایک دیوانہ تھا, ایک پہلوان تھا. وہ فوجوں کو حکم دیتا تھا آگے بڑھو پیچھے ہٹو. لوگ یہ سمجھتے تھے امیر شام ہے. وہ مارا گیا, نتیجہ پلٹ گیا. نتیجہ یہ پلٹا کہ اب علی کی فوج جو ہے حاوی ہو گئی. اب اس نے دیکھا کہ جنگ صفین جو ہے نا یہ پورے 18 مہینے لڑی گئی ہے, 1-2 دن نہیں لڑی گئی. 18 مہینے چلی ہے جنگ صفین, 1-2 دن نہیں ہے, بہت لمبے علاقے پہ لڑی گئی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی کی فوج جیت جائے گی جنگ تو اس نے مشہور کروا دیا میں مارا گیا. اب غورہ ثانی نے مشہور کروایا میں مارا گیا, جنگ تمام ہو گئی. نتیجہ جو نکلنا تھا وہ سب کے سامنے آیا. اب اس کی بیوی روتی پیٹتی آئی, آگے کہنے لگی کہ یہ جو ہے میرا جو شوہر ہے یہ مارا گیا, اب اس کے بارے میں کیا حکم. مولا نے ایک کمیٹی بنائی اور اسلام ہمیشہ ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے, باطن پہ نہیں. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسلام اسی کے جرم کی سزا دے گا. میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو اسلام میں یہ کہ میں نے قتل کیا, میرے دل میں کتنی بھی نیت ہو, کتنا ہی نیک ارادہ ہو, وہ نہیں دیکھا جائے گا. ظاہر پہ فیصلہ ہوتا ہے. جو بے نمازی ہے اس کے ظاہر پہ فیصلہ ہوتا ہے. جو روزہ خور ہے اس کے ظاہر پہ فیصلہ ہوتا ہے, اس کے باطن پہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ روزہ کیوں رکھا ہے. یہ ظاہر پہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا, اس کے باطن پہ نہیں ہوتا. تو اسلام ہمیشہ ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے, باطن پہ نہیں. حضرت علی نے بھی ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی بنانے کے بعد ہوا کہ انہوں نے کہا یہ شخص کہاں ہے,
کہنے کہ غائب ہے، غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، عرف میں مشہور ہے یہ شخص مارا گیا۔ اس کی بیوی سے پوچھا مولانا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا بسم اللہ۔ جیسے ہی مولا نے شادی کا ہوا تو اس کو خبر آئی، یہ دوڑتا ہوا مولا کے پاس آیا۔ مولا کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کمیٹی کو پتہ تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ تھا میں زندہ ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی نہیں جانتا تھا، آپ تو جانتے تھے، آپ کو تو یہ بات پتہ تھی میں زندہ ہوں۔ پھر مولا نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مولا مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے، مجھے میری بیوی واپس کر۔ اب عزیزان محترم، اسلامی قانون کے روح سے اگر کوئی امیر سے جنگ کرے وہ دین سے باہر ہوتا ہے، باغی کہلاتا ہے۔ باغی کا جان مال سب کچھ امیر کا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ اس نے حملہ کیا تھا، ایک سوئی ایک قطرہ خون کا نکلے کسی پہ آپ حملہ کر دیں، 60 اونٹ دیا تھا۔ اب اس نے تو علی کو ایسا زخمی کیا تھا، خون بہا تھا، ہر حملے کی دیت اس کے اوپر بہت زیادہ تھی۔ تیسرا تلوار لے کے آیا تھا اسلامی حکومت پہ، جنگ کرنے آیا تھا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے نا وہ آپ کے نفسوں کا بھی مالک ہوتا ہے۔ امیر آپ کے جان اور مال کے علاوہ نفس کا بھی مالک ہوتا ہے۔ وہ کسی کو بھی بول دے اس کی بیوی ہے، یہ میری بیوی، اسی کی ہو جاتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ امیر امیر ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی قانون تھے۔ اب جب بولتے تو حضرت علی نے کہا جیسے تمہاری بیوی آئی تھی امانت تھی ایسے لے جاؤ، تو یہ ایک دم مولا علی کے پاؤں میں چپٹ گیا، کہتا ہے یا علی مجھے معاف کر دو۔ اتنا کریم مولا، اتنا محبت کرنے والا مولا، میں اس سے جنگ کی؟ مولا میں نے آپ کو زخمی کیا، مولا میں نے آپ کے خلاف نعرے لگائے، نہیں مولا مجھے معاف کرے۔ حضرت علی علیہ السلام چلے تو پاؤں میں جوتی رہ گئی، بولا کچھ نہیں، پاؤں میں جوتی رہ گئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ کہنے کا میں دم دے دوں گا اگر علی تم نے معاف نہیں کیا، اب میں اپنی جان دے دوں گا۔ لوگوں نے کہا دیکھو حضرت علی اپنے بیٹوں میں اگر کسی کا احترام کرتے ہیں نا سب سے زیادہ اور محبت کرتے تو مولا امام حسین علیہ السلام، تم امام حسین کے پاس جاؤ، اور امام حسین کی کوئی بات رد نہیں کرتے۔ کہنے لگا یہ دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، یہ امام حسین کا کبوتر کہلانے لگا۔ امام یہ وہ زمانہ نہیں کہ آج بٹن جلایا تو پانی آ گیا، یہ وہ دور نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو خود چارہ کاٹ کے لانا پڑتا تھا، پانی نکالنا پڑتا تھا، اور دنیا بھر کے لازمات جمع کرنے پڑتے تھے۔ وہ ایک سخت دور تھا، یہ اس دور میں امام حسین کا کبوتر کہلایا۔ تو امام حسن کا دور آیا، امام حسن کے دور میں جتنی بار امام بھی 18 حملے ہوئے، 2 حملے زہر سے ہوئے اور باقی حملے تلوار سے، نیزوں سے، بھالوں سے ہوئے۔ تو امام ڈبل زرہ پہنا کرتے تھے۔ ہر حملے میں جو امام کے ساتھ ہوئے بعد از حضرت علی یہ شخص بھی برابر زخمی ہوا۔ اس نے کہا تم مجھ سے پوچھو امام حسن کون ہے میں بتاتا ہوں۔ یہ لوگوں میں کھڑے ہو کے تعریفیں کیا کرتا تھا۔ امام حسن کا دور تمام ہوا، امام حسین کا دور آیا۔ امام حسین کے دور میں امام حسین نے واحد آدمی تھا جس نے کوفے سے خط لکھا مولا کوفے مت آنا۔ ہر شخص نے لکھا ہاں، واحد آدمی تھا جو خط لکھتا تھا مولا کسی کی بیعت پہ اعتماد نہیں کرنا، ان سب کو میں پہچانتا ہوں، آپ کوفے مت آئیے۔ جب بھی کوئی یہ سنتا تھا خبر آئی ہے قاصد کی، ایک قاصد اپنا ساتھ بھیجتا تھا الگ سے کہ امام کو خبر دے دینا کہ یہ قاصد یہی ہے۔ اس نے کوفے کا ایک مرکزی نقطہ بنا ہوا تھا اور یہ امام حسین کا کبوتر کہلاتا تھا۔ معاویہ نے کہا تھا کہ اس نے میرے خاطر جنگ کی ہے، اس کو کچھ مت کہنا، اس نے علی کو زخمی کیا، اس کو کچھ مت کہنا، کہ سب کچھ معاف ہے۔ یہ چھڑا کے لیے آتا تھا جیلوں سے، جو بھی اسیر پکڑ کے جاتے تھے ان کو یہ چھڑا کے لیے آتا تھا، لڑ جھگڑ کے لیے آتا تھا۔ لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب ارادہ حج کیا تو ایک خط لکھا، وہ خط میں کہا کہ جو تم سے غلطی کی تھی میرے بابا کے دور میں اب اس کو دھونے کا وقت آ گیا۔ اس نے وہ خط دیکھا، آنکھوں سے لگا کہ امام حسین کا ہے، کہنے کہ وہ تو حج کے لیے مکہ، بس یہ بھی دوڑ لگا کے مکہ پہنچا۔ پہنچتے ہی امام حسین کے ساتھ 23,000 لوگ، 23,000 لوگ جو امام کے ساتھ آئے تھے مدینے سے، ایک دو لوگ نہیں آئے تھے، اس میں عبداللہ ابن زبیر جیسی بڑی شخصیت تھی، یہ سب آئے تھے امام کے ساتھ کہ ساتھ ساتھ مولا آپ کی نصرت کریں گے۔ اب یہ امام کو آتے ہی اس نے فوراً کہا مولا آپ اپنا کار سیاسی انجام دیں۔ کار سیاسی سے مطلب یہ کہ تقریریں وقریریں کرنی ہے، عربی والا سیاسی، اردو والا نہیں۔
اور باقی یہ سارے میرے ذمہ داری چھوڑ دو. یہ جانوروں کو پانی پلانا، کھانا دینا، ان کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری. 23,000 لوگوں کے جانوروں کا کھانا کرنا، انسان تو انسان، اور وہ بھی مکے کی جہاں یہ زمین اونچی نہیں تھی. اس کے بعد امام جب پہنچے عرفات کے میدان میں، عزیزان محترم امام کی عادت تھی ہمیشہ مینا کے خیمے میں خطاب کرتے تھے. اس دفعہ آپ جو یہ دعائے عرفہ پڑھتے ہیں نا، یہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ جو روزہ عرفہ پڑھی جاتی ہے، اس دن امام نے یہ دعائے عرفہ پڑھی ہے میدان عرفات میں. اس دن یہ امام کی جو مشہور ترین دعائے عرفہ ہے، آخری یعنی حج پہ. اب جب یہ دعائے عرفہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد سارے صحابہ دیکھ رہے تھے، امام نے کہا حج تمام ہوا اور چلو اب میدان سے نکلو. تو ایک دم عبداللہ ابن زبیر آ گیا، یمنا رسول اللہ، کیا سنت رسول بدل گئی؟ کیا سنت رسول بدل گئی؟ آپ میں بہت سے حاجی ہیں، سب کو پتا ہے رکن اعظم ہے عرفات کے بعد اب رہ کیا جاتا ہے؟ اب تو جانا ہے مزدلفہ سے کنکر بیننے، اور پھر جا کے مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور پھر جا کے جانور کی قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے. حج تمام، ایک رات کی زحمت رہ گئی. عرفات کا رکن اعظم تو ہو گیا، لیکن امام نے اسی وقت کہا کہ نہیں، حج کو عمرے میں بدلا. صرف ایک رات کی مہرت، ایک رات کا وقت، اور رہ کیا گیا تھا؟ اگلا پھر امام یہ کر لیتا حج تمام ہو جاتا. اس کے بعد تو رہ کیا جاتا ہے؟ تمام ہو جاتا ہے حج. لیکن امام نے کہا نہیں، اسی وقت کہا کہ آگے کہا کہ مولا آپ جو ہے نا کیا سنت رسول بدل گئی؟ تو امام نے پلٹ کے عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا، کہ عبداللہ کعبے کی ڈھال بننا، کعبے کو ڈھال نہ بنانا. اور اس کے بعد امام چلے تو اس نے آواز لگائی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس نے آواز لگائی اور لگا کے کہا کہ ہمارا حج تو امام حسین کے چاروں طرف ہوتا ہے، آؤ اصحاب حسینی حسین کے خیمے کا طواف کریں. اس وقت بھی امام کے خیمے کے ساتھ 23,000 لوگوں نے طواف کیا. ایک دو لوگ نہیں تھے، 23,000 لوگ. اب امام چلے راستے میں، لوگوں نے دیکھا امام کا ارادہ کیا ہے، کہا صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح. انہوں نے کہا ارادہ جنگ نہیں ہے، ارادہ امام کا جنگ کا نہیں ہے، اصلاح. لوگوں نے کٹنا شروع کیا. یہ سوچ کے آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی تعداد. حسین بہادر آدمی ہے، اگر جنگ نہیں بھی جیتے تو لوٹ کا مال تو ہمارے ہاتھ آئے گا. اب جب انہوں نے دیکھا یہ تو اصلاح امت کی بات کر رہے ہیں، لوگ بھاگنا شروع ہوئے. یہ لوگوں کو پکڑتا رہا، ہوتے ہوتے امام کا لشکر کم ہوتا گیا. جب یہ کربلا آئے تو امام زیادہ تھے، حر کا لشکر کم تھا. حر کا لشکر تو 2,000 تھا، امام کی تو 10,000 لوگ تھے ساتھ. جب یہ کربلا پہنچے، جب حر کے لشکر کو پانی پلایا، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ مولا مشورہ دیا بہترین وقت ہے، دشمن پہ غلبہ حاصل کرنے کا، یہ لشکر کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، بہترین وقت ہے. اعلان ہو گیا امام حسین نے پہلی فتح ہوئی ہے، فوراً کوفے میں فتوحات شروع ہو جائیں گی. امام نے پھر کہا کہ میں تو اپنے نانا کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. لوگوں نے کہا لو مروا دیا. لوگ پھر چھوڑ کے بھاگے، پھر ساتھ چھوڑ کے بھاگے. کہا یہ کون سا جی کہ کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ ان کے پیاسے لشکر میں پانی پلا دیا. اب اس کے بعد اس نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، نہیں کرو، یہ اولاد رسول ہے. لیکن لوگ کٹتے گئے. امام نے خیمے لگائے دریا کے کنارے، حکم آیا خیمے ہٹاؤ. امام نے کہا ہٹاؤ. لوگوں نے کہا کہ مولا کیا کرو، کربلا ہے، یہ کربلا کی پیاس ماری جائے گی. امام نے کہا کہ نہیں ہٹاؤ. خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہوا تو لوگ اور چھوڑ کے ساتھ بھاگے. اب امام کے ساتھ لوگ کٹتے چلے گئے اور یہ سب کو سمجھاتا رہ گیا. آخر ہوا یہ کہ جب امام نے اپنے خیمے لگائے پانی بند ہوا. لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا یہ تو پانی بند کر دیں گے. پھر ایک بہت بڑی تعداد چلی گئی. اب 7 محرم آئی، جب اللہ تش کی آوازیں آئی، انہوں نے کہا صحیح کر رہے تھے، یا انہیں لڑنا وڑنا نہیں ہے. جو تھے وہ بھی بھاگے. ہوتے ہوتے اس نے دیکھا امام حسین کا اتنا بڑا لشکر، افراد کیا رہ گئے، علی اصغر سے لے کے مسلم ابن اوسیجہ. علی اصغر ششمایا اور مسلم ابن اوسیجہ کیسے کہ آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ لی کہ تاکہ جو ہے کسی کو. اس نے کہا سپاہی کیا رہ گئے، سپاہ تو یہ رہ گئے، لڑنے والے تو سب چلے گئے. اب یہ امام حسین کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے کہ مولا ایک شرعی مسئلہ ہے، مجھے بتا دیں. مولا نے کہا کیا؟
کہنے کا اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو کیا کرے؟ مولا نے کہا یہ کرے. مولا اگر کسی پہ یہ واجب آتا ہو تو کیا کرے؟ مولا نے کہا یہ کرے. اس نے کہا مولا کسی پہ یہ شرعی ذمہ داری ہو تو کیا کرے؟ مولا نے کہا یہ کرے. آخر ہوتے ہوتے اس نے کہا مولا یہ سارے واجبات اور یہ شرعی ذمہ داریاں میرے پہ ہیں، لہٰذا مجھ پہ جہاد ساخت ہے. مولا نے کہا ہاں کہ اگر یہ نہ کرے تو اس میں کیا ہے؟ ایک سوال اس نے پوچھا تھا، کہا مولا اس میں جہاد ساخت ہے؟ مولا نے کہا ہاں ساخت ہے. تو ایک دم یہ کہنے لگا مولا یہ ساری شرعی ذمہ داریاں میرے اوپر ہے. اور مولا نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو؟ مولا نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ امام تھے. اس نے کہا مولا اب میں یہ چاہتا ہوں نماز عشاء آپ کے پیچھے پڑھوں. نماز عشاء آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا نے ادھر نماز عشاء تمام کی، وہاں اس نے ایڑ لگائی، میدان سے نکلا. امام نے چراغ بجھا دیا. امام نے چلتا ہوا چراغ بجھا دیا. واقعہ کربلا تمام ہوا. واقعہ کربلا تمام ہوا. عبید اللہ بن زیاد نے بلایا، یہ حور ثانی کا تھا، نہ یہ ہمارے مقتولوں میں نہ حسین کے، یہ تھا کا. تو اس کو بلایا، تو کہا تھا؟ کہنے لگا کہ میں اپنے شرعی کام سے کیا تھا. اس نے کہا اگر میں نے سنا تو امام حسین سے ملا بھی تھا تیری گردن کاٹ دوں گا. اس نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی نے کہا ملا؟ یہ تو پورا ایک لشکر تھا، یہ وہ تھا جو ہمیں دوڑاتا تھا. ہم جہاں جاتے تھے گھوڑا لے کے آتا تھا، ہم دوڑ جاتے تھے پوری رات. ہم تڑپتے رہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. اس نے تو ہماری جان ادھم کی ہوئی تھی. یہ تو امام کا سب سے اہم تھا. اس نے بلایا ذرا. تو امام حسین سے ملا. اس نے کہا کہ میں لڑا کب ان کے ساتھ؟ نہیں، اس کی گردن کاٹو لے جاتے. اس کی گردن کٹی. تاریخ میں یہ ہو گیا لعنت اللہ علیہ. مارا تو یہ بھی امام حسین کے خاطر، جانتا کوئی بھی اسے نہیں ہے. تاریخ میں کیا ہوا کہ امام حسین کے خاطر مرنے کے باوجود بھی زندہ تو یہ بھی نہیں رہا، یہ لعنت اللہ علیہ ہوا. لیکن ایک اور ابن یزید رعائی پوری رات اپنے خیمے میں ٹہل رہا. اس کا بھائی آیا، اس کا تعلق ہے بنی تمیم سے. ان کا روزہ یہاں کیوں ہے؟ یاد رکھیں بنی تمیم عربوں کا بہت بڑا قبیلہ ہے. یا تو یہ سارے تمیمی وہابیز ہوتے ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ وہابیز ہیں دوحہ میں 55%. وہاں کا جو آل تمیم ہے وہاں کا حاکم ہے. ٹھیک ہے، یا یہ تمیمی وہابیز ہوتے ہیں یا یہ اس طرف کے ہوتے ہیں، تو یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں. یعنی بہت بڑا قبیلہ ہے عربوں کا تمیمی، بنی تمیم. ان کا تعلق بنی تمیم سے. پوری رات یہ خیمے میں ٹہل رہا تھا. ایک دم چلتا ہوا اس کا بھائی آیا، آگے کہا کہ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ کہ بہت چھوٹی فوج ہے، اب یہ رہ کیا گیا لشکر امام حسین کا، تو پوری رات اتنا پریشان ہو رہا ہے، تو تو بہت بڑا بہادر سردار ہے. اس نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ آؤ. اب جب یہ خیمے سے باہر نکلا تو ایک سپاہی کو دیکھا وہ اپنی تلوار سیخل کر رہا ہے، اور کے ہاتھ میں ایک سنگترا یا سیف تھا. اور نے کہا کیا کر رہے ہو جوان؟ اس نے کہا جہاد کی تیاری کر رہا ہوں. جو یہ جملہ سنا نا جہاد کس کے خلاف؟ کہا حسین ابن علی کے. اس نے ایک سیف ہوا میں اچھالا، وہ سیف اچھالا یا سنترا، اس نے تلوار چلائی، ایک نہیں 4 ٹکڑے کیے. عام طور پہ بڑے بڑے تلوار باز ایک ٹکڑا کرتے، لیکن ایک سیف کو 4 ٹکڑوں میں کرنا یہ بڑا کمال کی بات ہوتی ہے. اس نے لے کے 4 ٹکڑے کیے. اپنے بھائی سے کہا دیکھا کیسی تیاری ہے؟ اس نے کہا ہاں تلوار کی دیکھ لو کیسی اس کی تیاری. کہا آؤ میرے ساتھ. بھائی کو لے کے چلا. اب اس نے کہا یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں کچھ آوازیں ہیں. کہا اور قریب آؤ. اور آوازیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا کچھ عورتیں اور بچوں کے رونے کی آوازیں. کہنے کا نہیں اور قریب آؤ کیا آوازیں؟ اب جو اور قریب گئے تو آوازیں تھی اللہ تش اللہ تش اللہ تش. کہتا ہے میرے بھائی تم یہ دیکھ رہے ہو آوازیں اللہ تش ہائے پیاس ہائے پیاس؟ تو یہ سننا تھا. کہنے لگے تم جانتے ہو یہ سپاہی جو آج اپنی تلوار کو تیز کر رہا ہے، جب میں نے 2 منزل پہلے حسین کا راستہ روکا تو صرف میرے کانوں میں ایک آواز آئی، خون کا لشکر پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ. جب میرے سیلاب ہو چکا تو مجھے ہوش آیا. میں نے کہا یہ میرا سپاہی القا ہے. القا اس کو کہتے ہیں وہ مچھلی جو دریا سے نکالی جائے، تڑپنا شروع کرے، آخر میں منہ بند کرے اور کھولے اور اس کے بعد اسے دریا میں ڈال دو تو مر جاتی ہے.
آخر میں اسے دریا میں ڈالو تو بچتی نہیں ہے، وہ مر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں القا۔ تو اس نے کہا میرا یہ سپاہی القا ہے۔ بس میں ایک دم اٹھا، اپنا مشکیزہ اٹھایا، دوڑتا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے میں نے کیا دیکھا، امام حسین نے اپنی دونوں انگلیاں اس کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا رہے ہیں۔ آج یہ نواسا ہے رسول سے لڑنے کے لیے ہے، تلوار سیکل کر رہا ہے۔ تو کہا تو نے ارادہ کیا کیا؟ کہا بس میں نے ارادہ کر لیا۔ کہا کیا ارادہ کیا؟ کہا میں حسین کی طرف چلا۔ اب یہ کہہ کے جانے لگا تو بھائی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو بیٹا بھی آ گیا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہا آقا اچھی وفاداری نبھائی، جب کفر میں تھے تو اپنے ساتھ رکھا، جنت میں جانے لگے تو آزاد کیا۔ کہا ایک شرط پر ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہا کیا؟ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دے، میرے گلے میں میرے جوتے ڈال دے اور مجھے غلاموں کی طرح کھینچتا ہوا امام حسین کے پاس لے کے جا۔ اب جو یہ لے کے چلا، مولا نے علی اکبر کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، کہا جا کے کہو میرا بھائی اخی اور آ رہا ہے، بیٹا علی اکبر اپنے چچا کا استقبال کرو۔ جب یہ مولا پہنچے ادھر، ان سے کہا تمہیں استقبال کے لیے مجھے اور علی اکبر کو بھیجا۔ ان نے اپنے منہ کو پیٹ لیا۔ آ کے جب پہنچا تو اما فضا آئی، کہا بھیا اور تجھے شہزادی نے سلام کہا۔ بس ان سے رہا نہ گیا، اپنے بیٹے کو دیکھا، تیری غیرت کو کیا ہوا؟ تیرے باپ باپ آزادیاں سلام کرے، تو میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ جا میدان جنگ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ایک ظالم کا نیزہ لگا، اس نے کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا میرا سلام۔ مولا حسین کی آواز آئی، بھیا ان کو سنبھالو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، دیکھا نہیں جائے۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دے صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشاداش میں پامال کر دیا، پہچان کس طرح سے بدن سے ہے سے جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، ارے دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ارے پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، ارے دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو میرے دار،
کرم جلدی بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب دیتی صدا